बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐवान में 90 वोट लेके 2/3 मेजॉरिटी के साथ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। उनके मुखालिफ उम्मीदवार 16 वोट ही ले सके हैं। असल बात ये सबको पता है कि अली अमीन गंडापुर का आना, अली अमीन गंडापुर का मुंतखब होना वो सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। लेकिन आज की ख़ास बात क्या थी? आज की ख़ास बात अली अमीन गंडापुर ने, मैं बाकी सारी बातें आईजी वाली बताता हूँ। अली अमीन गंडापुर ने खुद भी कुरान पाक के ऊपर हल्फ लिया, अपने तमाम अरकान से हल्फ लिया कि हम ना करप्शन करेंगे, ना किसी को करने देंगे, ना इस हवाले से किसी को स्पेयर करेंगे। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान जैसे मुआशरे में एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी ज़ात से आगाज़ करना और कुरान पाक के ऊपर हल्फ देना। अब अवामी नुमाइंदों के ऊपर हम यही इत्मीनान कर सकते हैं। अब कोई शख्स हमारे सामने हल्फ दे तो उससे अगली बात तो कोई नहीं हो सकती। नंबर 1 बात यह है। नंबर 2 बात यह है, चूंकि धांधली का शोर मचा हुआ है और धांधली के शोर के हवाले से यह कहा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ के हक में धांधली हुई तो वो तहरीक इंसाफ वाले खुश है। आपको याद होगा इमरान खान ने 2018 में अपोजिशन को कहा था आप हाथ रखें, बताएं कौन सा हल्का खोलें। आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह कहा है कि हम तमाम तर हल्के खोलने को बिल्कुल तैयार हैं। हमें इस बारे में कोई शक व शुबा ही नहीं है कि हम ये कहें कि हम कोई हल्का नहीं खोलना चाहते। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है उनका अब मुकम्मल तौर पे इस्तीफा चाहते हैं और उनके मुताबिक वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। और उन्होंने कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अगर आपको शक है धांधली को, तो उन्होंने कहा मैं खुद अपने हल्के से और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को सबसे पहले पेश करता हूं, आप हमारे घर से शुरू हो जाएं। नंबर 1 हलफ वाली बात हो गई, अपने घर से हो गई। तीसरी बात उन्होंने कहा हम इमरान खान का ओपन फ्री एंड फेयर ट्रायल चाहते हैं। अब कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, कैमरों के पीछे बंद कमरों वाले फेयर ट्रायल नहीं, ओपन फ्री एंड फेयर ट्रायल चाहते हैं। और उसके साथ हम ये चाहते हैं कि इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तीसरी बात। चौथे नंबर के ऊपर बड़ी खास बात, अली अमीन गंडापुर ने कहा 9 जिलों के अंदर मेरे ऊपर मुकदमे बनाए गए, FIR बनाई गई है, तोड़ फोड़ की गई है। उनका आपके पास सबूत है, आओ मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं हाजिर हूं, मैं इसको बर्दाश्त करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी खवातीन वर्कर्स, हमारे दीगर जो लोग हैं, उनके साथ जो आपने जुल्म किया है उसका अजाला किया जाए और आप अपनी इस्लाह करें। और इस सिलसिले में उन्होंने कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं दिया, उन्होंने बड़ी सादा कहा है और उसमें आईजी समेत जिन्होंने इमरान खान के वर्कर्स के ऊपर मुकदमात बनाए उनको गिरफ्तार किया। 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है। उनका आईजी जो है खैबर पख्तूनख्वा के, वो बेकसूर अफराद के खिलाफ मुकदमात को 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म करें। और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो आप आइन के तहत जो कार्रवाई करें, लेकिन जो दूसरे मुकदमात हैं वो खत्म करें। फिर उन्होंने ये कहा हम अपना हक लेना जानते हैं, खुदारा हमें मजबूर ना किया जाए। अब जाहिर है वो यही कह सकते हैं, खुद हल्फ ले रहे हैं कि हम करप्शन नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे। फिर कह रहे हैं हल्के खोलें, इमरान खान का फ्री एंड फेयर ट्रायल करें। अपनी इंतजामिया को कह रहे हैं कि हम किसी से, अली अमीन गंडापुर ने कहा रियासती इदारे ये सब हमारे हैं, किसी के खिलाफ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते, इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहते। लेकिन आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार न बने। और उन्होंने कहा कि हम उनको इस्लाह का मौका देते हैं, लेकिन अगर आप इस्लाह, उन्होंने क्या कहा मैं बोल के बताता हूं, उनका हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते जो आज हमारे साथ हुआ कल किसी और के साथ हुआ। उनका ऐसा निजाम चाहता हूं कि कोई कानून में हाथ न ले। हमारे साथ जुल्म हुआ लेकिन हमें एहतजाज भी नहीं करने दिया, इसके बावजूद हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारी क़यादत के साथ जुल्म हुआ है, ऐसी फस्तायत पूरी दुनिया में नहीं हुई। और फिर कहा कि मैं
عمران خان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کی امیدوں پہ پورا اتروں گا. اور یہ ساری باتیں ظاہر ہے اس ساری صورتحال میں جو دوسرے حلقے ہیں ان کی پریشانی بھی یہی تھی کہ علی امین گنڈا پور آ گیا تو علی امین گنڈا پور سمجھوتا نہیں کرے گا, اور عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ علی امین گنڈا پور کی نامزدگی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیں تاکہ جو ہے چیزیں بہتری کی جانب جائیں. لیکن علی امین گنڈا پور کی اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے, انتقام نہیں لینا چاہتے, لیکن اگر آپ کسی کا خیال ہے کہ وہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا تو وہ سسٹم بھی نہیں چلے گا. اب خیبر پختونخوا کے اندر حکومت سازی کا جو مرحلہ ہے وہ اس طرح سے مکمل ہو گیا. نمبر 2 آپ کو بتانا چاہتا ہوں قومی اسمبلی والے کھلاڑیوں نے آج کیا کیا. قومی اسمبلی کے اندر سپیکر کا ڈپٹی سپیکر کا الیکشن ہوا. اب تک جو ریزلٹ آیا ہے اس میں ایاز صادق سپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں. 91 ووٹ حاصل کر سکے عامر ڈوگر. لیکن آج کی اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آج بھی تحریک انصاف کے کھلاڑیوں نے پورے ماحول کو گرما کے رکھا اور لگ یہ رہا تھا کہ نون لیگ تو بھیگی بلی بنی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے رہی. ان کا یہ ووٹ چوری کا الزام آپ پہ ہی رہنا ہے, یہ نعرے آپ نہیں سننے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. وہ وزارتوں کے حکومت کے مزے لیں گے اور مسلم لیگ نون انتہائی ڈیفنسو ہے. اب وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے یہ مینڈیٹ کیوں لے لیا اور یہ چلے گا. وہ جو عمر ایوب کل ABN نیوز کے اوپر بات کر رہے تھے رینا شگری کے ساتھ کہ یہ تو ٹریلر ہے, یہ تو ٹیزر ہے, اور پھر شیر افضل مروت کہہ رہے تھے ہم نے وہ جو استعفے اسمبلیوں سے دیے تھے ہم نے اس کا خمیازہ بھگتا ہے اور اب ہم الگ نہیں ہوں گے, اب ہم اسمبلی میں بیٹھ کے کریں گے. اچھا, اب اس دوران شدید ہنگامہ آرائی ہوئی, اور ہنگامہ آرائی جو ہے اس دوران یہ بھی ہوا ایون گیلری میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ تحریک انصاف کے لوگوں سے الجھ پڑے, جس کے بعد جو سپیکر ہے انہوں نے گیلری میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو باہر نکال دیا اور جو جمشید دستی ہیں ان کے ساتھ تل کلامی ہوئی, اور آج تو باقاعدہ جوتے ووتے بھی لہرائے گئے ہیں. اچھا, اس کے اندر عمر ایوب نے یہ کہا کہ یہ جو فارم 47 والے ہیں یہ تو سٹرینجرز ہیں, یہ تو ہاؤس کے اندر اجنبی ہے, ان کے پاس تو عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے سپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا. دلچسپ بات اس وقت تھی جب علیم خان کو بیلٹ پیپر کا اجرا ہوا, ان کا نام پکارا گیا تو تحریک انصاف والوں نے ایوان کے اندر لوٹا لوٹا کے نعرے لگائے. پھر وہ صاحب آئے عطا تارڑ, تو عطا تارڑ جب آئے تو انہوں نے اس وقت جو پھر جو ہے ووٹ چور کے نعرے لگائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ ووٹ چوری مینڈیٹ چوری والا جو سلسلہ ہے وہ آپ کو ختم نہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, اور تحریک انصاف والے خاموش بھی نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ جب نواز شریف آئے تو نواز شریف کے گرد انہوں نے پورا حفاظتی حصار بنا کے اس کو ووٹ ڈلوایا, لیکن اس کے باوجود ایوان کے اندر چور چور کے نعرے جو ہے وہ نواز شریف کی آمد کے اوپر لگائے, جس کا مطلب بڑا سادہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی طور پہ بھی ڈیفنسو موڈ میں جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی, اور وہ بھرپور طریقے سے ایوان میں اپنی پریزنس شو کریں گے. اب مسلم لیگ نون کے ساتھ سب کچھ ہے, پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی لڑائی نہیں لڑے گی, پیپلز پارٹی نعرے نہیں لگائے گی. پھر ایم کیو والے ہیں, ایم کیو کو یہ تانے دیتے رہے کہ جناب آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے, ان کا ہمارا 100% جعلی ہے, آپ کا 200% جعلی ہے. پھر انہوں نے کل بتا دیا کہ جی وہ ہمیں وزارتیں تو مل نہیں تو ہم نہیں اس میں مطالبات تسلیم ہوتا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایم کیو ایم کی چابی جن کے پاس ہے وہ چابی دبائیں گے. ایم کیو ایم کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ سٹینڈ لے سکے یا اپنی سیاست نہیں کرتے, ان کو پتا ہے ان کی سیٹیں کہاں سے آئی ہیں, کس نے دلوائی ہے, تو وہاں سے فون آنا ایک ضروری ہے, اور ایم کیو ایم لائن حاضر ہو جائے گی. وہی کچھ ہوا گا. مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان 3 نکاتی معاہدہ طے پا گیا ہے, اور اب وہ معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومتی بینچز کے اوپر بیٹھے گی. ہمیں بتایا گیا جی 3 نکاتی معاہدہ جو ہے وہ قائدین نے دستخط بھی کر دیے. بلدیاتی نظام ہے, کراچی کے مسائل ہیں, اور آئینی ترامیم جو ہے وہ دونوں جماعتوں کی ترجیح ہے. اور مسلم لیگ نون کو وزیر اعظم اور سپیکر کے انتخاب میں انہوں نے ووٹ بھی دے دیا ہے, اسپیکر والا دے دیا ہے, وزیر اعظم والا دیں گے. فضل الرحمان جو ہے انہوں نے اسپیکر والے معاملے کے اندر بائیکاٹ کیا ہے, مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیا. میرے خیال سے فضل الرحمان صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ تحریک انصاف کو ووٹ دیتے اور اپوزیشن کا نمبر اوپر جاتا. جتنی اپوزیشن زیادہ ہوگی یہ گورنمنٹ اتنی دباؤ میں آ گئی. یہ آلریڈی دباؤ کے اندر ہے, یہ میچ میں اترنے سے پہلے ہی دباؤ کے اندر ہے. دیکھیں, جب آپ گراؤنڈ میں ہار جائیں اور سکور بورڈ کے اوپر آپ کی جیت لکھ بھی جائے تو آپ کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں. یہ فارم 45 اور فارم 47 کا مسئلہ ہے. جو فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے وہ ایوان سے باہر بھی کھلی تگڑی بات کر رہے ہیں.
یہ فارم 47 والے جو ہیں وہ ایوان کے اندر بھی آ کے بات نہیں بن رہی. اس ساری صورتحال میں آپ کو ایک اور جو بات ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی تو پریشانی ابھی کم نہیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. رات کو انہوں نے جو پیٹرول ہے اس کی قیمت 4 روپے 13 پیسے بڑھا دی ہے. ظاہر ہے کہ اب آپ کہیں کہ کوئی نگران حکومت کو کہے گا. ہم نے دیکھا کہ آخری اضافہ بھی نواز شریف ان کی مرضی کے ساتھ ہوا تھا, ان کو آن بورڈ لے کے ہوا تھا اور آج بھی ہے. اب اگلی صورتحال دیکھیے, ابھی یہ حکومت کے اندر آئے نہیں ہے اور ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے نئے معاہدے میں جائیں, جتنی جلدی ہوگا آپ استحکام میں جا پائیں گے. اب جو نگران وزیر خزانہ ہے شمشاد اختر صاحبہ, وہ یہ فرما رہی ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ طویل مدتی معاہدہ جلد از جلد کریں تاکہ آپ اصلاحات کر سکیں اور مارکیٹ میں اعتماد کی بحالی. دوسری سہمائی میں جی ڈی پی کی شرح 3% تک رہنے کا امکان ہے, جو پہلی سہمائی میں 2.1% ہے. دیکھیے آپ کو عمران خان کی 6% گرو کرتی ہوئی جو معیشت ہے وہ نہیں چاہیے تھی, آپ کو وہ پسند نہیں آئی, تو چلیے اب جو 3% ہے اس کے ساتھ ہی چل کے دیکھ لیجئے. لیکن اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا, آپ نہیں کریں گے تو یہ معاملہ چلے گا لمبا چوڑا نہیں, یہ آپ کے گلے بیٹھتا ہوا دکھائی دے رہا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.